الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں، سب طرح کی تعریفیں رب کائنات ہی کے لیے ہے، جس نے آدم علیہ السلام سے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ اور درود ہو، سلام ہو اس ذات عالی پر، اس ذات پاک پر جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے سب سے پہلے پسندیدہ بنایا۔ وہ میرے آقا و مولا ہیں، وہ میرے مرشد پاک کے آقا اور مولا، وہ ہم تمام غلاموں کے آقا اور مولا، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ اس کائنات کے مرکز اور خوبصورتی کے تخت پر جلوہ فرما، وہ تمام انبیاء علیہ السلام پر آخری مور، وہ اول بھی ہیں، وہ آخر بھی ہیں، آپ ظاہر بھی ہیں، باطن بھی۔ اے اللہ، وہ تیری ساری مخلوق میں، ساری کائنات میں، تیری خالقیت کے کل دائرے میں سب سے بہتر ہے۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اے اللہ، ان پر ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام ہو۔ اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے، اس کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانی ہے، بلکہ اس کا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر، ہمارے قلب باطن پر، کہ اس نے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، آپ کے گھرانے کی خیرات سے، اپنے مقبولوں کی بارگاہ میں اپنے ذکر کے واسطے جمع ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تعالیٰ اس توفیق کو استقامت و دوام عطا فرمائے، اور جب تک ہماری زندگی باقی ہے، یہ سانس چل رہی ہے، یہ دل دھڑک رہا ہے، ہمیں یوں ہی اپنا ذکر کرنے کی اور اپنے مقربین الصالحین کے در پر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا شمار ان اولیاء صالحین، زاہدین، عابدین، عارفین جو تیرے مقرب ہیں، جنہیں تو نے پسند فرما رکھا ہے، جنہیں تو نے ایمان میں قد و کامل سے نواز رکھا ہے، ہمارا شمار ان کی سنگت و رفاقت میں کر دے، تاکہ جب قبر میں جائیں تو
ہمارا شمار اللہ کے ذاکر بندوں کی فہرست میں کیا جائے، قبر سے جب اٹھایا جائے یعنی برزخ کے مقام پر بھی اللہ کے ذاکرین میں شمار ہو، اور جب اس عالم حقیقت کی طرف لوٹایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے، اس لمحے بھی ہمارا شمار ان کاملین کی سنگت اور رفاقت والوں میں کیا جائے۔ اس سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے حاصل یہ ہوگا کہ جب بندہ ناقص ہو، کمزور ہو، طاقت نہ رکھتا ہو، اور وہ اس کی نسبت، اس کا تعلق کاملوں کے ساتھ ہو، تو پھر فرمایا اسے ناقص نہیں کہا جاتا، اسے بھی کامل کر دیا جاتا۔ اگر انسان کی نسبت دہلیز ولایت کے ساتھ اخلاص والی ہو، محبت والی ہو، خدمت والی ہو، تو پھر ان کو کسی بھی مقام پر ان اولیاء صالحین سے اس ولایت کے منبع فیض سے جدا نہیں کیا جاتا۔ موت بھی انہیں ان سے جدا نہیں کر سکتی۔ فرمایا یہ میرا قاعدہ ہے کہ جو بندے میرے مقربین سے محبت کرنے والے ہیں، جو بندے میرے ذاکرین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی سنگت و رفاقت میں بیٹھ کر مجھے پکارتے ہیں، میری یاد میں رہنے والے ہیں، میں پھر انہیں کسی بھی مقام پر ان سے جدا نہیں کروں گا۔ جہاں وہ ہوگی یہ بھی وہی غلام و سنگتی رفاقت والے بھی وہی ہوں گے۔ جب حتیٰ کہ قبروں سے جب اٹھائے جاؤ گے تو ان ہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ حدیث پاک کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب قبروں سے اٹھایا جائے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے سر کے بل چل کر جائیں گے، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے قدموں کے بل چل کر جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ کچھ اللہ کے خاص بندے ایسے بھی ہوں گے جب انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ملائکہ سواریاں لے کر ان کی قبروں پر موجود ہوں گے، اور بڑی عزت کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ، بڑی شفقت و محبت کے ساتھ انہیں ان سواریوں پر سوار کیا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جائے گا۔ اب آپ کی اس فرمان عالی شان سے اللہ کے مقربین کی، اللہ کے ذاکر بندوں کی، صالحین، عارفین، کاملین کی فضیلت جو انہیں عطا ہوگی برزخ کے مقام میں، اور اس عالم حقیقت کی طرف جب انہیں بلایا جائے گا تو انہیں جو فضیلت عطا ہوگی اس کا راز آشکار فرمایا جائے گا۔ اور انسان کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جسے اللہ مقرر فرما لیتا ہے، جسے اللہ اپنے ذکر کی، اپنے نام کی تسبیح جپنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے، پھر انہیں کیسے انعامات سے نوازا جائے گا، انہیں کیسی تعظیم و تکریم سے نوازا جائے گا، ان پر کیسا، ان کے ساتھ میزبانی کیسی کی جائے گی۔ اب یہاں پر جو نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تو فرمایا کہ جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ تم اس دنیا کے اندر اللہ کی رضا کے واسطے، اس کی خوشنودی کے واسطے جس سے محبت رکھو گے، روز محشر اس ہی کے ساتھ اٹھائے جاؤ گے۔ تمہارا ساتھ جو ہے اسی کا ساتھ ہوگا جس سے تم محبت رکھنے والے ہوگے، جو تمہارا رہبر و رہنما ہوگا، جو تمہارا مربی شیخ ہوگا، راہ دکھانے والا ہوگا، اور جس کا دامن اس دنیا میں تھاما ہوگا، جس کے ساتھ اس دنیا میں مل کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، جس کے طرز و طریق پر اور اس سلسلہ طریقت پر چلا کرتے تھے، وہ فرمایا جب قبروں سے اٹھائے جاؤ گے ان کے ساتھ ہوگے، جب وہ سواریوں پر سوار ہوگے وہ غلام بھی ساتھ سوار ہو جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر کیا جائے گا تو پھر فرمایا تمہیں ان سے جدا نہیں کیا جائے گا۔ کیوں جدا نہیں کیا جائے گا؟ کہ میری بارگاہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جو میرے مقربین سے محبت رکھے اور ولایت کی دہلیز سے محبت اس کی اخلاص والی ہو،
فقط میری رضا والی ہو اور میری رضا کی خاطر وہ مقام خاص پر ان کے ساتھ مل کر مجھے پکارتے ہوں، تو پھر میں ایسوں کو کبھی بھی کسی بھی مقام پر ان سے جدا نہیں کروں گا۔ اگر کوئی بندہ حضرت داتا سرکار رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے والا ہو، ان کے طرز و طریق اور سلسلہ طریقت پر چلنے والا ہو، اور طریقت ذکر الہی پر، طرز طریق ذکر الہی جو انہیں عطا ہے اس پر چلنے والا ہو، تو پھر فرمایا کہ اس کی نسبت اگر اخلاص والی ہوگی تو جہاں داتا صاحب ہوں گے وہ غلام بھی ساتھ ہوگا۔ جیسی میزبانی داتا صاحب کے ساتھ کی جائے گی اللہ کے ہاں، اس غلام کے ساتھ، اس رفقائے کار محبت رکھنے والے اس بندے کے ساتھ بھی ویسی ہی میزبانی کی جائے گی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ ایمان میں بڑے قد و قامت تھے، یہ تو ناقص تھا، ان جیسے اعمال کرنے والا نہیں تھا، ان جیسی یاد کرنے والا نہیں تھا۔ نہیں، فرمایا کہ ان سے محبت رکھتا تھا، اب وہ محبت تجھے انہی کے ساتھ رکھے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ انسان اس دنیا کے اندر جس سے محبت رکھتا ہے اس کا حال روز محشر اس ہی کے ساتھ ہوگا۔ جیسی میزبانی اس کے ساتھ کی جائے گی، جیسے انعامات سے اس کو نوازا جائے گا، اس ہستی سے محبت رکھنے والے غلام بھی اس ہی کے ساتھ ہوں گے اور اس سے مستفیض ہوتے ہوں گے، اس انعامات سے۔ تو یہ جو ابتدا کے اندر ہر خطاب کی ابتدا میں دعائیہ کلمات کہے جاتے ہیں کہ پروردگار عالم، یہ تیرا احسان عظیم ہے ہمارے وجود لطیف پر کہ تو نے ہم جیسوں کو چن رکھا ہے اور پلٹ پلٹ کر ہمیں اپنے مقربین و صالحین کے در پر لے آتا ہے اور ذکر کی توفیق بخش دیتا ہے۔ یہ جو ہمارا یہاں آنا اور اللہ کا ذکر کرنا، اس کی حمد و ثنا کرنا، اس سے کیا ملے گا، اس سے کیا حاصل ہوگا، اس سے جس سلسلہ طریقت پر ہم ہیں اس ہستی کے ساتھ ہماری سنگت و رفاقت روز محشر ہو۔ اس بات کو سمجھے؟ یہ جو شجرہ پاک پڑھا جاتا ہے، یہ جو بزرگان دین اور اس سلسلہ طریقت پر قائم رہنے والی ہستیاں جن کے اس وسیلے سے سینہ بسینہ یہ فیض آج ہمیں نصیب ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر کی تسبیح کی توفیق ہمیں نصیب ہے، وہ فرمایا وہ ہستی ان کے ساتھ ہوگی، وہ ہستی ان کے ساتھ، حتیٰ کہ ایک مجمع اولیاء صالحین کا ہوگا اور حضور کی کچہری میں بیٹھا ہوگا۔ غلام اپنے سائیاں نال، میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ وہ اپنے غلاموں کو لے کر اپنے مرشد پاک کے ساتھ ہوں گے، وہ اپنے غلاموں کو لے کر اپنے مرشد پاک کے ساتھ ہوں گے، اور یہ سلسلہ ختم کہاں ہوگا؟ یہ بارگاہ مصطفیٰ میں جا ختم ہوگا۔ یہ سارے کے سارے، اور حدیث پاک کے اندر ہے کہ میری امت میں 70,000 اولیاء ایسے ہیں جو بے حساب و کتاب جنت میں جاتے ہوں، اور ان 70,000 کے ساتھ 70,000 کا مجمع ہوگا جو بغیر حساب و کتاب، جن پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، بس انہیں کون سی شے ایسی ہے جو حساب و کتاب سے ہی بری کر دے گی؟ اور فرمایا انہیں وہ محبت ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر ایک دوسرے سے کیا کرتے ہیں۔ اور میزان لگنے سے پہلے فرمایا جب قیامت قائم کر دی جائے گی، یہ میں من حدیث کا بتا رہا ہوں، حدیث کے الفاظ ہیں، جب قیامت قائم ہو جائے گی میزان لگنے سے بھی پہلے حکم ہوگا میرے مصطفیٰ کی وہ امتی جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں گے، چلے جاؤ ابھی میزان نہیں لگا، ابھی حساب و کتاب شروع نہیں ہوا، اس سے پہلے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ پاک انہیں جنت میں داخل فرما دے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پہچان بتائی۔ وہ پہچان کیا ہے؟ فرمایا ان کے چہرے 14ویں کی رات جو چاند چمکتا ہے اس روشن چاند کی طرح روشن ہو، 14ویں رات کے چاند کی طرح ان کے چہرے روشن ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟
وہ اللہ کی یاد میں رہنے والے مست و بے خود ہوں گے. اس روز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوں گے. قیامت قائم ہوگی، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص تھر تھر کانپتا ہوگا، حساب دیتا پھرتا ہوگا. مگر فرمایا ان پر نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. وہ مست و بے خود جس طرح دنیا میں مجھے پکارتے تھے، وہ روز محشر بھی میرے ذکر میں مست و بے خود. اور میرے ذکر کی کیفیت ان پر سکینہ نازل ہوگی، ایک مستی سی ان پر چھا جائے گی، اور وہ مجھے پکارتے ہوئے جھومتے ہوئے جنت میں جاتے ہیں. یہ اللہ کے ذکر کی فضیلت ہے. پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں یوں فضیلت عطا فرمائے گا، ان کے لیے نور کے ممبر رکھے جائیں گے. کیا کیا جائے گا؟ نور کے ممبر رکھے جائیں گے. کوئی موتی کے ٹیلوں پر بیٹھا ہوگا، کوئی نور کے ممبر پر بیٹھا ہوگا، کوئی چاندی کے سونے کے ممبروں پر بیٹھا ہوگا. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا یہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ اتنی فضیلت سے نوازے گا؟ آپ فرمانے لگے یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دنیاوی زندگی کے اندر دور دراز علاقوں سے، شہروں سے اکٹھے ہوتے تھے ایک مقام خاص پر اور مل کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اب آپ اپنے احوال پر غور کریں. کوئی کس شہر سے آیا ہے، کوئی کس علاقے سے آیا ہے، کوئی کس قصبے سے آیا ہے، اور کس لیے آئے ہیں؟ اس ولی کامل کی بارگاہ میں اللہ کی یاد کے واسطے آئے. یہاں آ کر ہم نے مل کر اللہ کا ذکر کیا، ذکر جاری بھی کیا، ذکر خفی بھی کیا. حضور فرمایا جو ایسا کریں گے رب انہیں نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، رب انہیں موتی کے ٹیلوں پر بٹھائے گا، اور سونے کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے، مست بے خود اللہ کو پکارتے ہوں گے، اور حساب و کتاب سے ہی بری ہوں گے. تو ہمارا یہاں آنا، اللہ کی یاد میں مست و بے خود ہونا، اور اس سلسلہ طریقت پر گامزن رہنا، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ ان اولیاء کی سنگت و رفاقت نصیب ہوگی. کہاں سنگت و رفاقت؟ اور فرمایا اس دنیا میں جیسے میں نے تجھے ان کے ساتھ وابستہ کر رکھا تھا، اب قبر میں بھی، برزخ میں بھی، روز محشر بھی، حتیٰ کہ ہر مقام پر تو اپنے مرشد پاک کے ساتھ ہوگا. اب جس کا کوئی مرشد نہ ہو، بولیے جس کا کوئی مرشد نہیں تھا، جس نے، اس سے مراد یہ نہیں کہ مرشد پکڑنا لازم ہے، میرے الفاظ پر ذرا غور کرنا. اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص سلسلہ طریقت پر گامزن نہ ہو، طریق ذکر الہی پر چلنے والا نہ ہو، اسے پھر کیا ہے؟ اس کا مرشد شیخ شیطان ہوگا، اور وہ شیطان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اس کا حشر شیطان کے ساتھ ہوگا، اس کے سارے معاملات شیطان کے ساتھ کیے جائیں گے. جس کا کوئی رہبر و رہنما طرز طریق ذکر الہی پر چلنے اور چلانے والا نہ ہوا، تو پھر ہر شخص اپنی، یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شریعت تو سنی تھی، بولیے یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ طریقت کہاں سے گاڑ لی آپ نے؟ آپ کہتے ہیں کہ طریقت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، تو یہ طریقت اور حقیقت کہاں سے آ گئی؟ یہ شریعت تو ہم نے سنی ہے اور ہے. تو آج میں بتاتا ہوں کہ یہ طریقت کہاں سے آئی ہے. یہ طریقت بھی اللہ ہی کے کلام میں. اللہ پاک نے واضح ارشاد فرمایا ہے، کوئی غور و فکر کرنے والا، میں نے سب طرح کی باتیں اس میں بیان کر دی. اب جسے جتنی توفیق نصیب ہوگی وہ اس قدر غوطہ زن ہوگا، اور اس قدر اسے اس کے راز اس کے قلب پر آشکار کر دیے جائیں گے. جنات جب مسلمان ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا، نبوت کا اقرار کر لیا، مسلمان ہو گئے،
اور پھر جدا ہو کر اپنے اپنے قبیلوں میں گئے، اور جو ان میں سینئر تھے، بڑے تھے، سردار تھے قبیلوں کے، وہ اپنے اپنے قبیلوں میں جا کر تبلیغ، دین کی تبلیغ کرنے لگے۔ تو اللہ پاک نے اپنے کلام پاک میں ان جنات کا احوال بیان فرمایا، ان کا قول بیان فرمایا۔ وہ قول کیا تھا؟ وہ جو جنات کا قبیلے کا سردار تھا، وہ اپنے قبیلے سے کیا کہتا؟ یہ من عن قرآن کا ترجمہ ہے۔ وہ کیا کہنے لگا؟ جس کے قول کو اللہ تعالیٰ نے کلام حق میں بیان فرمایا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم میں بہت سے گناہ گار ہیں اور بہت سے نیک بھی ہیں، بہت سے گناہ گار خطا کار بھی ہیں، اور ہم میں بہت سے نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قول ان کا جب بیان فرما دیا تو پھر آگے کیا بیان فرمایا؟ اور اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جس ذکر طریق ذکر الہی پر گامزن ہے، اگر وہ اسی طرح گامزن رہے تو ہم بہت سے پانی سے انہیں سیراب فرما دیں۔ جو طریقت ہے، اس طریقت پر جو انہیں عطا ہے، اس طریقت پر وہ اگر ڈٹے رہے، گامزن رہے، تو پھر میں کیا کروں گا؟ میں انہیں بہت سے پانی سے سیراب کر دوں گا۔ اب یہ جو طریقت ہے، یعنی طریق ذکر الہی، کوئی بندہ ذکر کرتا ہے لسانی طور پر، یہ بات کو سمجھے، کسی کو یہ طرز طریق عطا ہے کہ وہ لسانی ذکر کرتا ہے، کوئی باطنی ذکر کرتا ہے، کوئی ذکر غوثیہ کرتا ہے، اور کوئی ذکر خفی کرتا ہے۔ جدا جدا طرز بھی ہیں، طریق بھی ہیں، مگر فرمایا کہ جو جس بھی طریق پر ہو، جس بھی طریق کے تحت میرا ذکر کرتا ہو، ذکر تو میرا ہی ہے۔ جسے جو بھی طریقت نصیب ہے، اور وہ جس بھی طریقت و حال میں ہے اور مجھے پکارتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں پھر کیا کرتا ہوں؟ ایسوں پر بہت سے پانی کے چشمے ان کے قلوب میں کھول دیتا ہوں، ان کے دل کو جاری کر دیتا ہوں، اور پھر کیا ہے؟ میں انہیں ایسا سیراب کر دیتا ہوں کہ پھر کبھی انہیں پیاس نہیں لگتی۔ جو لوگ مجھ میں مجاہدہ کرتے ہیں، میری ذات میں فنا ہو جاتے ہیں، میں ایسوں پر اپنی طرف آنے والے بہت سے راستے کھول دیتا ہوں۔ اب اس آیہ کریمہ پر ذرا غور کریں۔ جو لوگ ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو بندہ مجاہدہ کرتا ہے اور اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میں ایسوں پر اپنی طرف آنے والے بہت سے راستے کھول دیتا ہوں۔ یعنی میری قربت میں آنے والے وہ راستے جن پر چل کر بندہ میری قربت میں آتا ہے، میری محبت کی وادی میں آتا ہے، میری سنگت کی اور قربت کی وادی میں، میرے وہ رفاقت کے اندر آ جاتا ہے، میں ایسوں کا حامل نشین بن جاتا ہوں، انہیں وہ راستے عطا کر دیتا ہوں، ان پر کھول دیتا ہوں۔ اب اس سے یہاں پر ثابت کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک فرقان حمید کے اندر جب لفظ پر آ جائے تو اس سے مراد کیا ہے؟ ان پر کھول دیتا ہوں، یہاں یہ نہیں فرمایا ان کے لیے کھول دیتا ہوں۔ بولیے، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جو مجھ میں مجاہدہ کرتا ہے میں ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتا ہوں، نہیں، فرمایا میں ان پر کھول دیتا ہوں۔ پر سے مراد ہے کہ انہیں ان رستوں کا مالک بنا دیتا ہوں، ان کے لیے نہیں، ان پر کھول دیتا ہوں، یعنی ان اولیاء صالحین کو کیا کرتا ہوں؟ وہ رستے جن پر بندہ چل کر میری بارگاہ میں آتا ہے، میری بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے، میری سنگت و رفاقت میں آ جاتا ہے، میں وہ رستوں کا مالک بنا دیتا ہوں، ان کو عطا کر دیتا ہوں، پھر وہ جسے چاہتے ہیں میری بارگاہ میں حاضر کر دیتا ہوں، انہیں ان رستوں کا مالک بنا دیتا ہوں، انہیں یہ قدرت طاقت عطا کر دیتا ہوں، بس پھر وہ جسے چاہتے ہیں کہ ذکر الہی دے کر مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ میں بڑی خاص بات کر رہا ہوں،
اور یہ باتیں ایسی ہیں کہ کئی دنوں تک آپ کے دلوں میں اس کی حلاوت رہے گی۔ یہ بڑی راز کی باتیں کھول کے بتا رہا ہوں، ان اولیاء صالحین کا طرز طریق بتا رہا ہوں کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں جو مقرب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے غلاموں کو کیسے مقرب کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا از خود مشاہدہ کیسے کراتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے مجھ میں مجاہدہ کیا اور میری ذات میں اپنی ذات فنا کر دی اور فنا فی اللہ کے مقام پر چلا گیا، میں اسے ایسی بقا عطا فرماتا ہوں کہ وہ رستے جو میری بارگاہ میں آنے والے ہیں میں اس بندے کو اس رستوں کا مالک بنا دوں۔ پھر انہیں جو ذکر الہی کا ایک طریقت ادا ہے، اب سب سے پہلے تو شریعت تھی، بولیے شریعت تھی۔ شریعت سے انسان جب شریعت کا پابند ہوا، صاحب شریعت ہوا، تو انسان کے دل پر دروازہ کھلا طریقت کا۔ جب انوار طریقت انسان کے من کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور جنم لیتے ہیں تو پھر اس انوار کی روشنی میں، اس چراغ نور حق کی روشنی میں بندہ دل میں عالم حقیقت پہ جا پہنچتا ہے۔ شریعت، طریقت اور حقیقت، ان کے بغیر انسان اس وادی تک، اللہ کی قربت کی وادی تک نہیں پہنچ سکتا۔ سب سے پہلے قاعدہ یہ کہ اگر آپ عالم طریقت تک جانا چاہتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے شریعت کے پابند ہو۔ بات کو سمجھیں، شریعت کے بغیر طریقت نہیں ملتی اور طریقت کے بغیر حقیقت نہیں ملتی۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صاحب شریعت نہ بنیں، شرعی احکامات کو بجا نہ لائیں، نماز نہ پڑھیں، اللہ کا ذکر نہ کریں، دیگر عمل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعمال صالحہ عطا فرمائے ہیں اس کے اپنے آپ کے ظاہر کو اس کا پابند نہ کریں، اس وقت تک عالم میں طریقت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ بات کو سمجھے، جس وقت تک انسان اپنے ظاہر کو شریعت کا پابند نہ کرے، نماز پڑھنے والا نہ بنے، اللہ کا ذکر کرنے والا نہ بنے اور قیام اللیل کرنے والا نہ بنے، اس وقت تک وجود کامل اس کا نہیں ہوتا، اور جب تک وجود کامل نہ ہو اس وقت تک انسان کے دل کے اندر عالم طریقت کا دروازہ نہیں کھلتا۔ اور جب بندہ شریعت کا پابند ہو جاتا ہے تو پھر اس کے دل کی زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، کرم سے، فضل سے کیا ہوتا ہے، اس عالم طریقت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ایک رہبر و رہنما کے ساتھ انسان کو جوڑ دیا جاتا ہے۔ انسان دودھ ہے، وہ کرتا رہے جب تک اس کو جاگ نہ لگائی جائے، بولو وہ کڑ کڑ کے لال ہو جائے گا، جب تک جاگ نہ لگائی جائے جمتا، بولو ایسا ہی ہے نا۔ تو فرمایا شریعت یہ ہے کہ اگر تو تنہا نماز پڑھتا رہے گا اور تنہا اللہ کا ذکر کرتا رہے گا اور تنہا قیام اللیل کو اپناتا رہے گا، زہد و ورع کو اپناتا رہے گا تو کڑ کڑ کے لال تو ہو جائے گا، تو شریعت کی خوشبوئیں تو آتی رہیں گی مگر جاگ نہیں لگے گی۔ جاگ اسی وقت لگے گی جب کوئی طرز طریق والا تیرے ساتھ نسبت میں ہو جائے، تیری نسبت کسی رہبر رہنما کے ساتھ ہو جائے، تیری نسبت کسی اللہ کے مقرب بندے کے ساتھ نہ ہو جائے۔ تو فرمایا یہ ساری چیزیں جب تیری طبیعت میں آ جائیں تو پھر ضرورت اس امر کی ہے کہ تجھے اب کوئی راہ دکھانے والا، کوئی طرز طریق ذکر الہی پر گامزن کرنے والا چاہیے۔ تو جب پھر بندہ کسی رہبر رہنما کی سنگت و رفاقت میں آ جاتا ہے اور کسی رہبر و رہنما کے ساتھ ان کے لڑ لگ جاتا ہے تو پھر فرمایا وہ اسے اس طرز طریق یعنی طریقت پر گامزن کر دیتے ہیں جو ان کو عطا ہے، وہ ذکر کراتے ہیں، اور پھر اس ذکر سے کیا ہوتا ہے، تیرے قلب کے اندر طریقت کی وادی کے دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان کے دل کی زمین پر انوار طریقت جنم لیتے ہیں۔ جیسے ذکر خفی ہم کرتے ہیں، اور ذکر خفی
سب سے پہلے کیا ہے؟ دل میں ذکر کرتے ہیں. سب سے پہلا مقام لطیف کیا ہے؟ دل ہے. دل کی زمین پر اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق مقرر فرمائی ہے وہ مخلوق اللہ کا ذکر کرتی ہے. ذکر لسانی تھا، لسانی ذکر پھر وارد کس پہ ہوا؟ سب سے پہلے قلب پر وارد ہوا. جب آپ کا دل ذاکر ہوا تو پھر دل نے کیا کیا؟ اس ذکر کو روح پر وارد کیا. میری بات کو سمجھیں. اور روح پر جب ذکر وارد ہوا تو دوسرا مقام لطیف روح ہے، وہ روح ذاکر ہوئی. پھر روح سے ذکر اور بلند ہوا تو پھر مقام سر پر وارد ہوا. جب مقام سر پر وارد ہوا تو پھر وہ مقام سر پر بیٹھی مخلوق جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے اس وجود لطیف کو بھی ذکر الہی نصیب ہوا. اب یہ ایک طریقت ہے، یہ وہ طریقت بتا رہا ہوں میں جس طرز طریق سے انسان عالم حقیقت تک پہنچتا ہے اور اس عالم حقیقت کے اندر از خود اللہ تعالیٰ کے حسن و جمال کا مشاہدہ کرتا ہے. پھر وہ جو مقام سر کی مخلوق تھی وہ بھی ذاکر ہوئی. پھر مقام خفی آ گیا، مقام خفی کی بھی مخلوق ذاکر ہوئی. پھر مقام اخفا آ گیا، مقام اخفا کی مخلوق بھی جو تھی وہ ذاکر ہوئی. پھر نفس آ گیا، یہ تیرے وجود کا ظاہری وجود جو پستی کا مقام. پھر نفس ذاکر ہوا اور نفس ملازمت تھا، ان لطیف وجود کی ملازمت میں ان کو دیکھ کر اللہ کا ذکر کرنے لگا. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سلطان الاذکار. آپ کے وجود کے اندر مٹی ہے، بولیے نا، وجود مٹی سے بنا ہے نا. اور پھر اس کے اندر آگ بھی ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے بعد ہوا ہے، پانی ہے. یہ ساری چیزوں کا مرکب ہے انسان کے نہیں. اس کے اندر مٹی بھی ہے، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے. یہ ساری چیزیں جس جگہ اکٹھی ہو کر یک جان ہو جائے اس مقام لطیف کو کہتے ہیں سلطان الاذکار. میری بات کو سمجھیں. اب وہ جو سلطان الاذکار ہے، جب وہ مقام خاص جہاں اس سارے وجود کو یکجا کیا گیا اس مقام پر ایک مخلوق بٹھائی، وہ فرمایا جب وہ بھی ذکر کرتی ہے تو پھر بندے کا نما اللہ کی یاد میں آ جاتا ہے. بندے کا ظاہر بھی اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے، بندے کا باطن بھی اللہ کا ذاکر بن جاتا ہے. جب اللہ کے ذکر سے باطنی ذکر بھی چلتا ہے، لسانی ذکر بھی چلتا ہے تو پھر اس لمحے کیا ہوتا ہے؟ انوار طریقت پیدا ہوتے ہیں. جب بندہ اللہ تعالیٰ نے واضح ارشاد فرمایا اللہ زمین و آسمان کا نور ہے. فرمایا کہ نہیں؟ میں زمین و آسمان کا نور ہوں. اس سے مراد کیا ہے کہ آسمان پر چمکنے والا نور بھی میرا ہے اور زمین پر چمکنے والا نور بھی میرا ہے. یہ تو اس کا ظاہری ترجمہ تھا. اب اس کے ذرا باطن کی طرف بڑھیں. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ زمین کیا ہے؟ بولیے. پستی ہے نا، پستی کا مقام ہے. زمین نیچے ہے، آسمان اوپر ہے. تو فرمایا کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی ہر پستی کے مقام کے افق پر چمکنے والا نور بھی میرا ہے. اور آسمان سے مراد کیا ہے؟ بلندی. اللہ نے سما سے بارش بھیجی. کیا فرمایا؟ اللہ نے سما سے بارش بھیجی. بارش تو آتی بادل سے. بولیے نا، بارش کوئی آسمان سے تو نہیں آتی، بارش تو آتی ہے بادل سے. تو فرمایا اللہ نے سما سے بارش بھیجی، یعنی اللہ نے بلندی کے مقام سے بارش بھیجی. اب اس اصول کو لے کر اس بات کو سمجھے. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، یعنی ہر بلند مقام کا نور بھی میں ہوں اور ہر پس مقام کے افق پر چمکنے والا بھی میں ہوں. اب اس قاعدے کو لے کر آپ اپنے وجود پر ذرا غور کریں. آپ کا وجود جو ہے وہ کیا ہے؟ مٹی سے بنا وجود ظاہر، بشری وجود. مٹی کا تعلق آسمان سے ہے یا زمین سے ہے؟ بولیے نا. زمین سے ہے.
اب جب زمین سے تعلق ہوا ظاہر کا اور آپ کے وجود باطن میں جو روح ہے وہ اس کا تعلق کہاں سے ہے؟ زمین سے ہے یا آسمان سے ہے؟ آسمان سے ہے، عالم نوری سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب انسان اس اصول کو لے کر اپنے وجود پر غور کرے گا تو پھر اس کے وجود کا ظاہر زمین ہے اور باطن آسمان ہے۔ بولیے نا، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ اب جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا تو پھر اس آیت کریمہ کو پڑھیں تو کیا فرمایا؟ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے۔ ایک زمین و آسمان تو وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، مگر ایک زمین و آسمان میں نے تیرے اندر بسا رکھا ہے۔ اب جب اس پر غور کرو گے تو آپ کا بشری وجود زمین ہے اور باطنی وجود جو ہے وہ کیا ہے؟ آسمان ہے۔ تو جب بندہ اللہ تعالیٰ کا ذاکر، اس کا ظاہر ہوتا ہے، لسانی ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، دیگر اعمال صالحہ کرتا ہے اور اپنے وجود ظاہر کو فسق و فجور سے پاک کر لیتا ہے، ہر عیب سے پاک کرتا ہے، زہد و ورع کی کیفیات اپناتا ہے، اور اپنے وجود ظاہر سے جب بندہ اللہ کی یاد کرتا ہے تو پھر فرمایا کہ اس لمحے کیا ہوتا ہے؟ میرا نور تیرے بستی کے افق پر چمکتا ہے۔ جب میرا نور تیرے اس بستی کی زمین کے افق پر چمکے گا تو پھر کیا ہوگا؟ شریعت بن جائے گی۔ میری بات کو سمجھے؟ جب زمین پر، اس کے افق پر، میں زمین کا نور بھی ہوں اور آسمان کا نور بھی ہوں۔ اب جب اپنے وجود کی طرف دیکھا تو وجود کی زمین ظاہر تھی، جب ظاہر نے اللہ کو پکارا تو پھر فرمایا تیرے وجود نے، جب وجود ظاہر نے مجھے پکارا تو پھر کیا ہے؟ اس پر جو میرا نور چمکے گا وہ شریعت کہلائے گی۔ یہ بندہ صاحب شریعت ہے، نماز کا پابند ہے، دیگر اعمال صالحہ کا پابند ہے، اللہ کے غیر سے خود کے اپنے جسم کو بچاتا ہے، ہر اس کام سے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے اس کو بچا کر چلتا ہے، اور ہر اس کام کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو یہ بندہ کون ہے؟ یہ صاحب شریعت ہے، شریعت کا پابند ہے۔ تو فرمایا کہ اگر میرا نور تیرے وجود یعنی پستی کے افق پر چمکے تو شریعت بن جاتی ہے، اور اگر میرا نور ذکر باطنی ہو جائے، لسانی سے دل پر ذکر وارد ہو جائے اور دل ذاکر ہو جائے، روح ذاکر ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ جو دل اور روح کے ذکر سے اور مجھے پکارنے سے پھر کیا ہے؟ وہ انوار طریقت پیدا ہوتے ہیں۔ اب ظاہر پر اللہ کا نور چمکے، بولو اسی کا نور ہے۔ زمین پر نور چمکے تو میرا ہی نور ہے، کیونکہ میں زمین و آسمان کا۔ آسمان پر نور چمکے تو میرا، یعنی بستی کے افق پر بھی چمکے میرا ہی نور ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے، اور اگر وہ بلندی پر دیکھے تو میرا ہی نور ہے۔ اگر تیرے وجود ظاہر پر، تیرے وجود کی بستی کے افق پر میرا نور آ گیا تو تو صاحب شریعت بن جائے گا اس کے نتیجے میں۔ اور جس کے دل کے اندر اللہ کا ذکر آ گیا، جس کی روح ذاکر ہو گئی، جس کا مقام خفی اخفا ذاکر ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ میں اس بندے کے دل پر جب میرا نور چمکے گا، وارد ہوگا تو انوار طریقت پیدا ہوگا۔ اب پہلے دیکھیں، جب آپ کے ظاہر پر نور چمکا تو صاحب شریعت بنا دیا اس نور نے آپ کو، ایسا ہی ہے۔ اب جب باطن پر نور چمکے گا تو صاحب طریقت بنیں گے اور ایک طرز طریق آپ کو عطا کیا جائے گا۔ پھر آپ ایک طرز طریق، ایک رہبر و رہنما، ایک شیخ مرشد، ایک اللہ کا ولی آپ کے دل میں آ جائے گا۔ جی چاہے گا آؤ دادا صاحب چلیں، آؤ بابا فرید کے در پر چلیں، آؤ فلانی ہستی موجود ہے، آؤ انہاں دے لاڑے لگ جائیے۔ یہ طبیعت کے اندر ایک شوق پیدا ہوگا، رغبت پیدا ہوگی، اور پھر فرمایا جب بندہ ان سے وابستہ ہوگا جنہیں میں نے اپنے ذکر کا طریق عطا فرمایا ہے، پھر وہ تجھے دیکھ کر، کیونکہ میں نے انہیں اس رستے کا مالک بنا رکھا ہے،
بات کو سمجھیں، اس بات سے ذرا جوڑیں، میں نے اس رستے کا مالک ان کو بنا رکھا ہے جو مجھ میں مجاہدہ کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے مجھ پر مجاہدہ کیا میں نے اپنی طرف آنے والے بہت سے رستے ان پر وہ لوگ کھول رکھے ہیں۔ جب تیری محبت ان سے ہوگی، تیری رغبت ان کے ساتھ پیدا ہوگی، تو پھر کیا ہے، وہ تجھے وہ رستہ دے کر عالم حقیقت تک پہنچا دیں گے، مالا اعلیٰ کی وسعتوں تک پہنچا دیں گے۔ پھر تیرے دل کے اندر ثمرات آئیں گے، عالم حقیقت کے ثمرات، عالم نوری کے، عالم جبروت کے، عالم لاہوت کے، عالم ہاہوت کے۔ فرمایا تو پھرے گا تو دنیا میں، مگر تیرے دل کی زمین پر حال ایسا ہوگا کہ تیرا دل ہر وقت میرے عرش کا طواف کرتا ہوگا۔ بندہ زمین پر چلتا ہوگا مگر پھرے گا جنت معین۔ پھر فرمایا کہ انسان کا ظاہر کچھ ہوگا اور باطن کی کیفیات کچھ ہو جائیں گی۔ اسی لیے جب پھر دل ذکر ہوتا ہے، ذاکر ہو جاتا ہے، پھر وہ اس دل سے روح ذاکر ہوتی ہے۔ جب روح ذاکر ہوتی ہے تو پھر مقام سر ذاکر ہوتا ہے تو خفی، پھر اخفا، پھر نفس، پھر سلطان الاذکار۔ جب سارے کے سارے لطیف جز ایک پیج پر آ کر یکجان ہو کر اللہ کو کارتے ہیں تو پھر فرمایا دل پرواز کرتا ہے اور پھر وہ میرے عرش تک پہنچ جاتا ہے۔ انسان کا دل، میں نے یہ کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ انسان کا دل بہت سے انبیاء کے دل کے متحد کر دیا جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر صفاتی کرتا ہے تو کسی بندے نے اللہ کا صفاتی ذکر کیا، اس کا دل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل کی اتباع میں چلا جاتا ہے۔ کسی نے اللہ کا دوسرا صفاتی ذکر کیا، اس کا دل سیدنا آدم علیہ السلام کی دل کی اتباع میں چلا جاتا ہے، ان کی غلامی میں دے دیا جاتا ہے۔ وہ ذکر کرتے ہیں تو پھر ان انبیاء کے قلوب کا فیض انہیں نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب بندہ کسی صفاتی ذکر پہ رہتا ہے تو دیگر انبیاء کے ساتھ ان کا تعلق وابستہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس بندے کی دل کی زمین پر 7 آسمانوں تک، 7 جنتوں تک اسے پرواز کرائی جاتی ہے۔ اس بات کو سمجھیں، 7 جنتوں اور 7 آسمانوں تک اس بندے کی پرواز۔ وہ جب مراقبے میں جاتا ہے، اللہ کا صفاتی ذکر کرتا ہے تو پھر اسے کیا دکھایا کیا جاتا ہے، 7 آسمان دکھائے جاتے ہیں، جنتوں کو دکھایا جاتا ہے۔ ایسے ایسے اولیاء صالحین گزرے ہیں جو فرماتے ہیں کہ جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تو ساری رات گزر جاتی ایک آیت کریمہ پر۔ وہ کیسے گزر جاتی؟ وہ فرمایا کہ وہ جب پڑھتے تو اگر جنت کا مضمون ہے تو گویا ایسے کہ جیسے جنت اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جنت کی نہروں کا مضمون ہے، حور و قصور کا، غلمان کا، ملائکہ کا مضمون ہے، تو گویا ایسے کہ جیسے اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا جب دیکھتے ہیں تو اس میں گم اور مست و بے خود ہو جاتے ہیں۔ ساری رات گزر جاتی ہے اسی آیت کریمہ سے آگے نہیں بڑھ پاتے۔ تابعین میں بھی ایسی ہستیاں گزری ہیں اور بڑے بڑے جلیل القدر اولیاء صالحین ایسے گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایسا باطنی ایسی طریقت عطا فرمائی۔ پھر فرمایا کہ انہیں جنتوں تک اور 7 آسمانوں تک انہیں پرواز کرائی جاتی ہے۔ پھر جب بندہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی ذکر سے آگے بڑھ کر اس کا ذاتی ذکر کرتا ہے اور اللہ اللہ کو تسبیح جپتا ہے، اس بندے کا دل اللہ پکارنا شروع ہو جاتا ہے، روح اللہ پکارنا، سر، خفی، اخفا، نفس، سلطان الاذکار۔ جب سارے کے سارے لطیف وجود کے اندر ذکر ذاتی ہوتا ہے، صفاتی سے بڑھ کر ذکر ذاتی ہوتا ہے، تو پھر فرمایا پھر میں کیا کرتا ہوں، اس بندے کے دل کو حضور علیہ السلام کے قلب اطہر کے مدد کرتا ہوں۔ پہلے دیگر انبیاء کے ساتھ منسلک ہو گیا، ان کی اتباع میں آ گیا، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کی قلب کی اتباع میں، کبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قلب کی اتباع میں، کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، کبھی حضرت عیسیٰ اور موسیٰ، اور پھر حضرت ابراہیم کے آ گیا۔
ایسے ذکر چلتا رہتا ہے اور اسے فیض نصیب ہوتا ہے. جب وہ میرا ذکر ذاتی کرنا شروع ہوتا ہے تو پھر قلب محمد اسے ادا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب کی اتباع میں اس کا دل آتا ہے، یعنی اتباع سے مراد کیا ہے؟ ہم نے مومنوں کی جانوں کو خرید لیا ہے باعث بہشت کے. وہ جب خرید کر پھر میں اس دل کو حضور کی غلامی میں دے دیتا ہوں. جب ذاتی ذکر شروع ہوتا ہے تو اس دل حضور کی غلامی میں چلا جاتا ہے، اور جب حضور کی غلامی میں جاتا ہے تو پھر فرمایا زمین بھی نیچے رہ جاتی ہے، آسمان بھی نیچے رہ جاتے ہیں، جنتیں بھی نیچے رہ جاتی ہیں. اس بندے کے دل کو میرے عرش کا طواف نصیب ہوتا ہے. تو دل کی زمین کو پرواز اس طرح نصیب ہوتی ہے. وہ پھر بندہ مراقبے میں بیٹھا ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نہیں کہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھی آپ کو الہام ہوا ہے. اکثر بولو ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، کوئی بات ہمیں ایسی کوئی ہم سے کر دیتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں بھی تم یہ بات کرتے ہو، یہ تو غیب کی بات ہے، کہ تمہیں یہ الہام ہوا ہے کہ تم یہ بات کرتے ہو. حقیقت یہ ہے کہ الہام ہی تو ہوا ہے. جب بندے کا دل، مجھے 2 منٹ دیتے ہیں، تھک تو نہیں گئے؟ جب بندے کا دل ذاکر ہوتا ہے تو دل ذکر روح کے ساتھ مل کر کہتا ہے اب بتاؤ روح کہاں سے آئی ہے؟ عالم نوری سے آئی ہے. روح کے ہمسائے کون تھے؟ ملائکہ تھے. روح اللہ کی تسبیح کرتی تھی ملائکہ کو دیکھ کر. روح کا میل جول کس کے ساتھ تھا؟ ملائکہ کے ساتھ تھا، چونکہ عالم نوری میں بسنے والی تھی. فرمایا کہ جب دل مل کر روح کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو روح اس بندے کے دل کو کس سے سناتی ہے؟ اپنے محبوب کے. بندہ مراقبے میں ہے، یہ اندر کی کھیل بتا رہا ہوں میں. وہ دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، روح بھی ذکر کرتی ہے، پھر روح دل کو الہام کرتی ہے کیا؟ اس وادی کے تذکرے سناتی ہے. میں عالم نوری میں ہوتی تھی، میرے ہمسائے ملائکہ تھے. اچھا وہاں کیا کرتی تھی؟ میں اللہ سے محبت کرتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی. اچھا وہاں اور کیا ہوتا تھا؟ وہاں یہ تھا، ایسے معاملات تھے، وہاں ایسے معاملات تھے، وہاں یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا. وہ ساری باتیں روح بندے کو بتاتی ہے، اور پھر بندے کا دل روح سے سن کر اپنے نفس تک پہنچاتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا نا کہ اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں. بولو، سن لو، اللہ کی یاد سے دل آرام پاتے ہیں اور دلوں پر اطمینان وارد ہوتا ہے. پھر ایک مقام پر فرمایا نفس مطمئنہ. یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، نفس مطمئنہ کا بیان آیا. اے نفس مطمئنہ، لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی تو اس سے راضی. یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نہیں؟ بولو. اب اللہ پاک نے فرمایا میری یاد سے دلوں پر اطمینان آتا ہے تو نفس مطمئنہ کیسے ہو گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کیوں جی نفس مطمئنہ کیسے ہو گیا؟ اطمینان تو دل پر آیا. تو فرمایا کہ اطمینان دل نے میری یاد کی، میری یاد کے نتیجے میں اس پر سکون و اطمینان کی میں نے بارش فرما دی. دل ایک ظرف ہے، ایک برتن ہے. جب اس پر میری اطمینان کی، نور کی، سکون کی بارش آئی تو وہ بھرنا شروع ہوا. جب وہ بھر گیا، بھرپور ہو گیا، صاحب اطمینان اور نور بن گیا، تو پھر اسے قاسم کا درجہ عطا ہوا. اس نے انڈیلنا شروع کر دیا. دل میرا ذاکر تھا، اس ذکر کے نتیجے میں کیا ہوا؟ میں نے اس دل پر اپنے نور کی بارش فرمائی. میں نے اس دل پر اپنے اطمینان کی، سکون کی سکینہ نازل فرما دی. وہ میرے ذکر سے اطمینان پاتا گیا، صاحب اطمینان ہو گیا. وہ ذکر کرتا رہا، پھر میں دیتا گیا. وہ صاحب اطمینان سے کیا ہوا؟ قاسم کے درجے، تقسیم کنندہ ہوا. اب دل یہ ہے
اور نفس نیچے ہے، روح اس کے اوپر ہے، پھر مقام سر اس سے اوپر ہے، پھر خفی اور اخفا کا مقام اس سے اوپر ہے۔ جب دل پر نور آیا، دل بھر گیا، تو آپ نور اور ڈالتے جائیں، اور ایک برتن لے لیں، اس میں پانی ڈالتے جائیں یا دودھ ڈالتے جائیں، اس کے نیچے ایک اور برتن رکھ دیں، یعنی ایک برتن کے اندر ایک گلاس رکھیں اور اس گلاس کے اندر آپ دودھ ڈالنا شروع ہو جائیں۔ ایک وقت آئے گا آدھا گلاس ہو جائے گا، آپ ڈالتے جائیں، ایک وقت آئے گا کہ وہ پورا بھرپور ہو جائے گا، آپ ڈالتے جائیں، ایک وقت آئے گا جب وہ بھرپور ہو جائے گا تو وہ پھر قاسم فیض بن جائے گا، وہ دینے والا بن جائے گا، نور آتا جائے گا، وہ انڈیلتا جائے گا، جب وہ انڈیلے گا تو کس میں گرے گا؟ بولو نا، جو ظرف اس کے نیچے تھا، جس میں وہ رکھا تھا، وہ جو کچھ بھی آپ اس میں ڈالیں گے وہ اسے دینا شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا نفس نیچے ہے اور دل بولو اوپر ہے۔ دل میرا ذاکر ہوتا ہے اور مجھ سے اطمینان پاتا ہے، وہ ذکر کرتا جاتا ہے صاحب اطمینان، پھر جب وہ قاسم کے درجے پر آتا ہے تو وہ اطمینان نفس کو دینا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ برزخ ہے، آپ کے باطنی وجود اور ظاہری وجود کی برزخ ہے، بارڈر ہے۔ یہاں سے پھر وہ نور، باطنی نور جو اللہ کے یہاں سے آتا ہے، وہ آپ کے ظاہر کو ملتا ہے۔ نفس وہ پھر نور لے کر، نفس پھر وہ ملازمہ بنتا ہے، لوامہ بنتا ہے، اور پھر لوامہ کے بعد فرمایا وہ نفس بھی جب بھرپور ہو جاتا ہے تو نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جیسے دل پہلے خالی تھا، اطمینان سے صاحب اطمینان ہوا، پھر دل سے لے کر دل نے رب سے پایا، اور پھر دل سے نفس نے لیا، اور نفس لے کر جب نفس بھرپور ہوا تو وہ نفس کیا بنا؟ نفس سے مطمئنہ بن گیا۔ اب جب نفس ہمارا تھا، رب نے اس کو نہیں پکارا، الحمز مناس تک مطالعہ کر لیں، بولو، نہ براہ راست اس کو اطمینان دیا، نہ براہ راست اس کو مخاطب کیا۔ نفس ملازمہ ہوا تب بھی نہیں پکارا، جب نفس لوامہ ہوا تب بھی نہیں پکارا، جب نفس دل سے اطمینان پا کر مطمئنہ ہوا، اللہ پاک نے اس نفس سے مخاطبہ فرما دیا۔ کیا فرمایا؟ اے پاکیزہ نفس، لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف، آ جا اے مجھے پکارنے والے۔ دل بھی پکارتا تھا، پھر نفس بھی پکارنے لگا۔ اللہ پاک نے فرمایا اے مجھے پکارنے والے پاکیزہ نفس، لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف، اس حال میں کہ تو اجھ سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ اب لوٹ آ گیا، پھر فرمایا پروردگار اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں میں آپ کو، جا میری جنت میں داخل ہو جا اور میرے مقربین میں شامل ہو جا۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی اللہ کے ولی کی وفات کا وقت آتا ہے اور اس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملک الموت کو طلب فرماتے ہیں۔ چونکہ یہ آپ کا فرمان علی شان اس سے مطابقت رکھتا ہے تو جی چاہتا ہے یہ بتا کر مکمل کروں۔ تو آپ کیا فرمایا کہ اللہ کے کسی ولی کا، ذاکر بندے کا جب وصال کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ ملک الموت کو طلب فرماتے ہیں اور حکم دیتے ہیں جا میرے فلاں بندے کی روح قبض کر لا۔ فرمایا کہ وہ جب وہاں سے جدا ہونے لگتے ہیں تو حکم ہوتا ہے تنہا نہیں جانا، وہ بندہ میرا بڑا محبوب ہے، 500 ملائکہ کی جرمٹ میں جانا۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں، من حدیث کے الفاظ ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ ملک الموت 500 ملائکہ کے جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور اس ولی کامل کا جہاں بھی آخری وقت لکھا ہو ان کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور جیسے آپ سارے بیٹھے ہیں فرمایا اس طرح بیٹھ جاتے ہیں اور سلام کرتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ملک الموت ان میں سے آگے بڑھ کر انہیں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے اور اللہ کے حکم سے ہم آپ کی روح کو لینے آئے ہیں، اور پھر بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اس بندے کی روح کو، اللہ کے اس مقرب بندے کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے اور 500 ملائکہ کے جرمٹ میں اسے اللہ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں کہ ابھی اس وقت ہم لوگوں کو خبریں دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا بندہ جدا ہو گیا، ہم سے چلا گیا دنیا سے، اور ادھر کے معاملات حضور نے فرمایا وہ 500 ملائکہ کے جرمٹ میں جب اس کی روح کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، اللہ پاک حکم فرماتے ہیں مجھے سجدہ کرو۔ 500 ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔
پھر اللہ پاک حکم فرماتے ہیں اس بندے جس کی روح کو لائے ہو اس کو سجدہ کرواؤ. پھر فرمایا 500 ملائکہ دائرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان 500 ملائکہ کی موجودگی میں وہ بندے کی روح اللہ کو سجدہ کرتی ہے. جب وہ سجدہ کر لیتی ہے تو اللہ پاک حضرت میکائیل کو طلب فرماتے ہیں. یہ سردار فرشتے ہیں کہ نہیں؟ اور حکم دیتے ہیں اے میکائیل میرے اس بندے کا نام میرے مقربین میں لکھ دے. اب ذرا نوٹ کریں اس بات کو، پچھلی بات کے ساتھ جوڑے نا. اے نفس مطمئنہ آ جا اپنے پروردگار کی طرف. جب آ گیا اب جنت میں داخل ہو جا اور میرے مقربین کی فہرست میں شامل ہو جا. وہ شامل کیسے ہوگا؟ اللہ پاک فرمائیں گے اے میکائیل میرے اس بندے کا نام میرے مقربین میں لکھ دے، ان قریب میں تجھ سے اس کے بارے میں سوال کروں. حدیث پاک میں اس کا نام اللہ کے مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے. پھر اللہ پاک حکم فرماتے ہیں جاؤ جا کر اس کی روح کو جہاں سے لائے ہو وہیں رکھ دو. حدیث پاک میں ہے کہ جب فرشتے واپس روح کو لے کر آتے ہیں ادھر ہم اس کے جسد خاکی کو اس ہستی کی تدفین کر رہے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں عین اسی وقت ملائکہ اس کی روح کو دفن کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم دفن کر کے، اسی لیے تو اولیاء کا عرس مناتے ہیں نا، خوشی کا دن ہے نا. وہ خوشی کا دن کیوں ہے؟ اس دن انہیں اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے اور پھر قبر میں جب انہیں دفنایا جاتا ہے تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے. تو پھر وہ میلہ اسی لیے سجایا جاتا ہے، حضور کی محفل اسی لیے عرس پر منعقد کی جاتی ہے کہ یہ آج ان کی خوشی کا دن ہے. آج کے دن انہیں رب کا دیدار بھی ملا اور دیدار مصطفیٰ بھی ملا. تو غلام اس خوشی میں عرس مناتے ہیں. اور عرس کی مجھ سے پوچھو تو عرس کی حقیقت یہ ہے. اللہ پاک سے دعا کریں اے اللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف کریں، ہماری تمام قصدی اور خامیوں کو درگزر فرما دیں. ہمیں قبر کے عذاب سے، محشر کے عذاب سے، صراط اور میزان اور قبر کی ہولناکی سے بچا لے، موت کی سختی سے بچا، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. اے اللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ ہمیں اپنے مقربین جیسی پاک پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنے مقربین جیسی تسبیحات و عبادات کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حضور علیہ السلام کے نالین پاک کی خاک پاک کا صدقہ میرے مرشد پاک حضرت خواجہ میاں محمد قلب سلیم رحمۃ اللہ علیہ آپ کو دائماً اپنی رحمت کی جولی میں رکھنا، آپ پر دائماً اپنی رحمت کا صاحبان تنہ رکھنا، آپ کو ہمیشہ حضور علیہ السلام کی آغوش غلامی قربت خاص میں کالی کملی کے سائے تلے رکھنا. صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم.